دو چیزوں کا اللہ رب الجلال نے ذکر فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ تقویٰ، اور دوسرا اعمال کا اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر انسان رب الجلال کا جتنا بھی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا ہوگا، فرمایا قیامت والے دن اتنا ہی وہ بے خوف ہوگا۔ رب الجلال ارشاد فرماتا ہے کہ دو قسم کے خوف اور دو قسم کے امن میں اس شخص کے اندر کبھی جمع نہیں کر سکتا۔ ایک تو وہ ہے کہ جو میرے خوف سے دنیا کے اندر ڈر گیا، فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف، کہ وہ دنیا کے اندر بھی اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ قیامت والے دن ان کے اوپر کوئی غم ہوگا۔ یہ ہر اس شخص کے لیے ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد اللہ رب الجلال کے جتنے بھی احکام شریعہ ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہونے والا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ہدی للمتقین، اللہ رب الجلال فرماتا ہے کہ ہمارے سامنے تو معیار نہ کوئی دنیا کی دولت ہے، نہ کوئی دنیا کا حسب و نسب ہے، نہ دنیا کا کوئی جاہ و جلال ہے۔ فرمایا کہ ہمارے نزدیک معیار بندگی جو ہے وہ صرف اور صرف تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ فرمایا کہ جتنا انسان کے دل کے اندر تقویٰ ہوگا، جتنا انسان کے دل کے اندر رب کا خوف ہوگا، جتنا وہ رب سے ڈرنے والا ہوگا، فرمایا کہ ہم اس کے لیے دنیا کے اندر بھی کوئی خوف نہیں رکھیں گے اور نہ ہی وہ قیامت والے دن غمناک ہوگا۔ اور فرمایا کہ جو دنیا کے اندر ہم سے نہیں ڈرتا، نماز روزہ نہیں کرتا، قرآن نہیں پڑھتا، دین نہیں سیکھتا، شریعت نہیں سمجھتا، فرمایا کہ دنیا کے اندر بھی اس کے لیے خوف ہوگا، قیامت والے دن بھی اس کے لیے خوف ہوگا۔ اس لیے رب الجلال فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اگر تم ایمان لے ہی آئے ہو تو اللہ سے سب سے پہلے ڈرنا ہے۔ اللہ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور آگے کے لیے تم نے جو تیاری کرنی ہے وہ دیکھو کہ تم نے کیا تیاری کرنی ہے۔ زندگی اور موت دو ایسے کام ہیں کہ جن کا کسی ذی روح کا چھٹکارا ممکن نہیں۔ زندگی ہے، انسان کو پتا ہے کہ اللہ نے مجھے سانس، مال، دولت دیا ہوا ہے۔ موت فرمایا کہ وہ آخری وقت ہے، ایک پہلا صفحہ اور ایک آخری صفحہ ہے۔ درمیان کے اندر انسان نے اپنے ہاتھوں سے خود ہی سب کچھ لکھنا ہے، چاہے وہ اچھائیاں لکھے چاہے وہ برائیاں اپنے ہاتھوں سے لکھے۔ فرمایا کہ انسان کی زندگی اور موت دو ایسی چیزیں ہیں کہ نہ وہ ان سے بھاگ سکتا ہے نہ اس کا اس سے چھٹکارا ہے۔ لیکن رب ذوالجلال نے کسی بھی مقام کے اوپر زندگی کا جہاں پہ لفظ استعمال فرمایا، انسان کے اعمال کا جہاں پہ تذکرہ فرمایا، وہاں پہ زندگی کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ وہاں پہ حیات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب حیات کیا ہے؟ زندگی عارضی ہے، زندگی ختم ہونے والی ہے، زندگی فانی ہے، زندگی فنا ہونے والی ہے۔ زندگی کا اینڈ کیا ہے؟ موت ہے۔ زندگی کا آخر موت ہے۔ سانس لے لی، مرنا ضروری ہے، زندہ ہے، مرنا ضروری ہے۔ اللہ نے اعمال صالحہ کے لیے لفظ فرمایا حیات، الذی خلق الموت والحیات، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی اور موت ہم نے پیدا صرف اس لیے کی تاکہ تم اپنے لیے اعمال صالحہ کر سکو، اچھے اعمال کر سکو، اچھے اخلاق اکٹھے کر سکو۔ اسلام اللہ رب الجلال نے ہمارے لیے، ہماری بہتری کے لیے
ہماری نجات کے لیے ذریعہ بنایا، ایک اصول بنایا۔ اللہ رب الجلال نے اسلام کو یہ نہیں فرمایا کہ یہ مکمل ضابطۂ زندگی ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ زندگی تو ختم ہو جائے گی، حیات تو موت کے بعد شروع ہوگی۔ اصل زندگی حیات اس کو کہا جاتا ہے کہ جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ فرمایا کہ اس کام کے لیے تم نے کیا کیا، الذی خلق الموت والحیات، ہم نے موت کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ اس کے بعد کی جو زندگی ہے حیات والی، ہمیشہ والی، ابدی زندگی، دائمی زندگی، چاہے وہ قبر کی ہے، چاہے وہ حشر کی ہے، چاہے وہ جنت کی ہے، چاہے وہ دوزخ کی ہے، فرمایا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ فرمایا کہ اصل تیاری تم نے اس کے لیے کرنی ہے۔ اب انسان کتنا لاپرواہ ہے۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک شخص نے پوچھا، فرمایا حضرت علی، یا علی ذرا یہ تو بتائیں کہ قریب کیا ہے؟ فرمایا کہ قریب قیامت ہے، قریب قیامت ہے۔ فرمایا پھر قریب تر کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ موت ہے، وہ موت ہے۔ قریب قیامت ہے اور قریب تر جو ہے وہ موت ہے۔ پھر فرمایا کہ عجیب کیا ہے؟ فرمایا کہ عجیب دنیا ہے۔ فرمایا کہ عجیب تر کیا ہے؟ فرمایا کہ عجیب تر وہ ہے کہ جو طالب دنیا ہے، جس کو پتہ بھی ہے کہ دنیا فانی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ طالب دنیا ہے، دنیا کو حاصل کرنے والا ہے، دنیا اکٹھی کرنے والا ہے، دنیا اپنے لیے جمع کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ پھر زندگی اس کے لیے کوئی معنی اور کوئی مقصد نہیں رکھتی، اس لیے کہ اس نے تو دنیا اکٹھی کی، موت کے بعد والی حیات ہے جو ہمیشہ کے لیے، اس کے لیے اس نے کیا اکٹھا کیا؟ فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی اور موت ہم نے اکٹھا صرف اس لیے رکھ دیا کہ انسان کو مرنے کے بعد والی حیاتی کا پتہ ہو کہ اس نے اس کے اندر کرنا کیا ہے۔ آپ اولیاء اعظام کی زندگی دیکھ لیں، نیک بندوں کی زندگی دیکھ لیں، جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، جو اللہ کا خوف دل کے اندر رکھنے والے تھے۔ آپ ان کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں کہ ساری زندگی انہوں نے خلاف شریعت کوئی کام نہیں کیا، ساری زندگی انہوں نے رب اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے اندر گزار دیا۔ فرمایا کہ جب انہوں نے اپنی ساری زندگی اطاعت و فرما برداری کے اندر گزار دی، فرمایا کہ ہم نے ان کی حیات والی زندگی عمر کر دی ہے، ہم نے مرنے کے بعد ان کو تا صبح قیامت تک زندہ اور تابندہ کر دیا۔ اب اولیاء اعظام یا نیک بندوں کی مثال ہر بار آپ کو دی جاتی ہے، لیکن عام بندے کی مثال ذرا دیکھیں کہ غازی علم الدین شہید کون تھا؟ ترخان کا بیٹا تھا۔ دین کی اتنی سمجھ بوجھ تھی کہ جتنی آپ کو اور مجھے پتا ہے، اس وقت کتنے بڑے بڑے عالم دین دنیا کے اندر موجود تھے، کتنے بڑے بڑے پیران الزام اس وقت کے اندر موجود تھے، کتنے بڑی بڑی شخصیات اس وقت کے اندر موجود تھی، لیکن جس نے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنی زندگی کو جھکا دیا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے خود کو سر نگوں کر دیا، فرمایا کہ ہم نے تا صبح قیامت تک اس کو زندہ ہوتا دیا۔ ایک لمحے کے لیے انسان کے پاس ایک لمحہ ہوتا ہے جس کے اندر اس نے اپنی زندگی بگاڑنی بھی اور سنوارنی بھی ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ لکھتے ہیں، اس بڑا مالدار تھا علاقے کے اندر، وہاں پہ ایک سفید پوش گھرانہ بھی موجود تھا۔ کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ حالات ان بیچاروں کے بڑے تذبذب کا شکار ہو گئے، مالی معاملات بڑے خراب ہو گئے۔ اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ جاؤ
کوئی ایسا انتظام کر کے لاؤ کہ بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے۔ وہ اس مالدار شخص کے پاس پہنچتی ہے تو وہ مالدار دنیا دار تھا، عام انسان تھا، دنیا اکٹھی کی ہوئی تھی۔ اس نے اس کو پھر آفر کی کہ تم مجھے خوش کر دو، بدلے میں تمہارے سارے گھر کا خرچہ اٹھا لوں گا۔ وہ بیچاری عورت روتی روتی واپس گھر چلی گئی۔ بچوں کی بھوک پیاس جب حد سے زیادہ بڑھی، بچوں کی بے چینی حد سے زیادہ بڑھی، وہ پھر بےتاب ہو کے دوبارہ اسی شخص کے دروازے کے اوپر گئی۔ اس نے پھر وہی بات اس کے سامنے رکھی تو اس نے حامی والی، اب وہ اللہ کمرے کے اندر جب پہنچے تو وہ بیچاری خوف کے مارے کانپ رہی تھی، لرز رہی تھی، ڈر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ تم کو کس چیز کا اتنا ڈر ہے؟ نہ کوئی یہاں پہ بندہ ہے، نہ کوئی دیکھنے والا ہے، پھر بھی تم ڈر رہی ہو۔ تو کہنے لگی کہ یہاں پہ بندہ کوئی نہیں، کوئی بھی موجود نہیں، لیکن رب تو موجود ہے۔ مجھے اس سے حیا اور شرم آ رہی ہے کہ اگر میرے گھر کا یہ معاملہ نہ ہوتا تو میں تیرے سامنے یہاں پہ اس حالت کے اندر نہ موجود ہوں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میں اس حالت کے اندر تیرے ساتھ نہ موجود ہوتی۔ وہ دنیا دار وہی لمحہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہی وقت تھا کہ جس وقت اس نے اپنے آپ کو اس گناہ سے روک لیا، ڈر گیا اس گناہ سے، کہنے لگا کہ اتنا تمہیں رب کا ڈر اور میں اتنا بے خوف بے باک اور نڈر ہو گیا ہوں کہ رب سے بھی نہیں ڈر رہا۔ فرمایا کہ جاؤ میری بہن جس طرح تم عزت کے ساتھ آئی تھی اپنے گھر جاؤ، پیچھے میں تمہارے گھر کا راشن بھیج دیتا ہوں۔ مرنے کے بعد کسی نے اس کو خواب کے اندر دیکھا اور پوچھا کہ رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو کہنے لگا کہ بس وہ جو میں نے ایک نیکی کی تھی، رب کے خوف سے ڈر گیا تھا، فرمایا کہ رب نے اس نیکی کے بدلے میری ساری برائیوں کو ختم کر دیا۔ لیکن آج ہم اپنے رب سے کتنا ڈرتے ہیں؟ میرے خیال میں تو ہم ڈاکٹر کے ڈر سے، بیماری کے ڈر سے، ڈاکٹر کے کہنے کے اوپر حرام حلال چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ گوشت نہیں کھانا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، چینی نہیں کھانا شوگر بڑھ جائے گی، کوئی ایسی چیز نہیں کھانا تمہارا بی پی ہائی ہو جائے گا، تمہیں بلڈ پریشر ہو جائے گا، تمہیں یورک ایسڈ بڑھ جائے گا۔ انسان حلال کھانا چھوڑ دیتا ہے، ایک دنیا کے کام کے لیے ڈاکٹر کے کہنے کے اوپر حلال سے بچ جاتا ہے، لیکن رب کے حرام کیے ہوئے کاموں سے کوئی بھی نہیں بچتا۔ کیمرے لگے ہو تو لکھا ہوتا ہے کہ کیمروں کی نگرانی کے اندر آپ موجود ہیں، خبردار احتیاط کریں، کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ انسان وہاں پہ تھوک نہیں پھینکتا، انسان وہاں پہ کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرتا کہ کوئی دوسرا بندہ دیکھ نہ لے، لیکن رب ان کیمروں کا محتاج نہیں، رب کسی اور چیز کا محتاج نہیں۔ رب کے سامنے تو تمہارا ہر لمحہ اس طرح کھلا ہوا ہے کہ جیسے کھلی ہوئی کتاب ہے، نہ تم اس کے سامنے چھپ سکتے ہو، نہ بھاگ سکتے ہو، نہ کسی اور جگہ پہ جا سکتے ہو۔ کسی شخص نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ اگر رب کی نافرمانی کرنی ہے تو کیا کرو؟ تو فرمایا کہ سب سے پہلے تو تم اس کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دو، سب سے پہلے اس کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دو۔ فرمایا کہ پھر اگر رزق بھی کھانا نہ بند کرو، فرمایا کہ پھر تم ایسی جگہ ڈھونڈو گے جہاں پہ اس کی نگاہوں سے بچ جاؤ۔ فرمایا کہ اگر ایسی جگہ بھی نہ ملے، فرمایا پھر گناہوں سے بچ جاؤ۔ جب تم کو پتا ہے کہ تمہارا کوئی پرسان حال اس کے علاوہ نہیں، پھر تمہیں کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس کے باوجود آج ہم حلال حرام کے اندر فرق کوئی نہیں، تمیز ہمیں کسی بات کی نہیں رہی۔ انسان کے اعمال اور اخلاق کتنے اچھے ہو چکے ہیں وہ ہم سب کو بخوبی پتا ہے۔ اپنا اپنا انسان محاسبہ کر سکتا ہے، موازنہ کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے کہ ہم نے رب کی اطاعت کے اندر کتنا وقت گزارا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، رب کا جب تک دل کے اندر ڈر نہیں نہ رہے گا تب تک کوئی کام قابل قبول نہیں ہوگا۔ جب تک رب کا خوف دل کے اندر موجود ہوگا
انسان گناہوں سے بھی بچے گا، انسان جھوٹ سے بچے گا، غیبت سے بچے گا، ہر قسم کے عیب سے بچے گا۔ اس لیے میرے بھائیو یاد رکھنا، الذی خلق الموت والحیاۃ، زندگی تو ختم ہی ختم ہو جائے گی، لیکن جو زندگی موت کے بعد شروع ہونے والی ہے وہ ختم نہیں ہونے والی۔ اس لیے زندگی مختصر ہے، زندگی مختصر ہے، کسی نہ کسی لمحے میں کسی نہ کسی انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ رب کے سامنے اس کے اعمال جب پیش کیے جائیں گے تو رب کے سامنے جس شخص نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزاری ہوگی، اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اس کے اعضاء اس کے لیے گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس نے مسجد کے اندر بیٹھ کے اپنا وقت گزارا تھا، ہاتھ کہیں گے کہ یا اللہ اس نے ان انگلیوں کی پوروں کے اوپر تیرا نام لیا تھا، آنکھیں کہیں گے کہ یہ گناہوں سے بچ گیا، کان کہیں گے بے حیائی سے اس نے اپنے آپ کو روک لیا، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس نے اسی طرح کی زندگی گزاری ہے کہ جس طرح تیرا حکم تھا۔ لیکن دوسری طرف آپ کی اور میری زندگی کا جب رب کے سامنے کڑا حساب ہوگا، چغلیاں سامنے آئیں گی، غیبتیں سامنے آئیں گی، جھوٹ سامنے آئیں گے، فریب سامنے آئیں گے، الغرض کی کون سا ایسا گناہ کا کام جو ہمارے اندر موجود نہیں رب کے سامنے نہ آئے۔ اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اس وقت تو ہمارے سامنے سوائے شرمندگی کے اور کوئی کام نہیں ہوگا۔ تو اعضاء ہمارے خلاف جس طرح ہمارے حق کے اندر گواہی دیں گے، اسی طرح ہمارے خلاف بھی گواہی دیں گے، یا اللہ اس نے گناہ کیا، یا اللہ اس نے شراب پی، اس نے چوری کی، اس نے زنا کیا، اس نے حلال حرام کی تمیز نہیں رکھی۔ اس وقت انسان کہے گا کہ یا اللہ اگر آج تو نے میرا حساب کتاب شروع کر دیا تو میں سب سے زیادہ تباہ و برباد ہونے والے لوگوں کے اندر ہوں۔ اس لیے رب کا خوف اور ڈر اسی وقت جب آئے گا کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن کو سیکھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، شریعت کا مطالعہ کریں گے۔ آج دیکھیں نا کہ نوجوانوں کے دل میچ کے چوکوں اور چھکوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ انڈیا پاکستان کا میچ، بڑھے سے بڑھا بندہ اور بچے کا بچہ اور جوان کا جوان، ٹی وی سکرینیں لگ گئی، یہی ٹی وی سکرینیں تو پھر تب بھی لگ سکتی ہیں کہ جب کوئی دین کی بات ہم لوگوں کو بتانی ہے۔ لیکن کیا ہے، اسٹیڈیم بھرے ہوئے ہیں، ایک چوکا لگتا ہے، ایک چھکا لگتا ہے، انسان کا بلڈ پریشر اوپر جا رہا ہے، نیچے آ رہا ہے، انسان سوچ رہا ہے کہ ہوگا کیا۔ اسی طرح پتہ لگتا ہے کہ جس طرح یہ بال اس کے ہاتھ سے نکلے گی اور ادھر اس کا سانس نکلے گا۔ لیکن انسان کو ہر چیز یاد ہے دنیا کی، لیکن اپنے انسان کی جو زندگی ہے، اسلامی زندگی، اس کا اس کو پتہ نہیں۔ اللہ ماشاءاللہ، سب کی کیا پتہ بات کرے، ہر بندہ اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے۔ اور کسی جگہ کسی بیچارے مولوی صاحب نے اسی طرح درس دیا، جمعے کی نماز پڑھائی اور کہا یا اللہ ہمارے ملک کے حالات بہتر کر دے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور دعا کریں ملک کے حالات بہتر ہو جائیں۔ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، نماز پڑھائی اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ ملک کے حالات بہتر کر۔ ساتھ ہی جیب سے 5000 روپے کا نوٹ نکالا اور کہا کہ یہ کسی بھائی نمازی کا گر گیا ہے تو وہ بتا کے مجھ سے لے سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے 15 بندوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا، یہ 5000 کا نوٹ میرا ہے۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ یہ 5000 میری بیوی نے مجھے دیا ہے گھر سے سامان سبزی لے کے آنے کا، آپ اپنے ہاتھ نیچے کریں اور اپنے اعمال ٹھیک کریں، اللہ ملک کے حالات خود ہی تبدیل کر دے گا۔ عزیزان محترم، معمولی چیزیں نہ سمجھیں اپنے آپ کو، زندگی بڑی قیمتی ہے۔ اس وقت کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا کہ جب آپ قبر کے اندر ہوں گے، تنہا موجود ہوں گے، وہاں پہ قرآن کام آئے گا، اللہ کا رسول اور اللہ کا فرمان کام آئے گا، وہاں پہ آپ کے دوست کام نہیں آئیں گے، وہاں پہ دنیا کا کوئی رشتہ، وہاں پہ دنیا کی کوئی دولت کام نہیں آئے گی، کوئی گاڑی بینک بیلنس جائیداد کام نہیں آئے گی، وہاں پہ وہی کام آئے گا کہ جو آپ کے اعمال صالحہ ہوں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ سورہ ملک کی جو رات کو تلاوت کرتا ہے، قبر کے اندر جب تاریکی ہوگی، اندھیرا ہوگا، ہر طرف گٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا، فرمایا کہ سورہ ملک اس کے سرہانے کے اوپر کھڑی ہو جائے گی اور روشنی ہو جائے گی، کہنے لگے کہ اس کو قبر کی وحشت کا، قبر کی گٹا ٹوپ اندھیرے کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے مجھے رات کے اندھیرے کے اندر میری تلاوت کی۔
آج کیا ہے تلاوت تو بڑے دور کی بات، آپ سب جتنے بھائی موجود ہیں یہاں پہ صرف گھر جا کے دیکھ لیں کہ آپ کے گھر کے اندر اگر قرآن پاک پڑھا ہے تو اس کے اوپر کتنی موٹی موٹی گند کی تہ جمی ہوئی ہوگی، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے قرآن آخری دفعہ پڑھا کب ہوگا؟ موبائل روز کھلا ہوتا ہے، صبح شام کھلا ہوتا ہے، صبح سب سے پہلے جو آپ کی نظر آنکھ کھلتی ہے بجائے اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے کے فوراً موبائل کی طرف ہاتھ جاتا ہے کہ دیکھیں کس نے میرے لیے کیا بھیجا ہے۔ اگلی بات دیکھیں کہ جو انسان جس کے ساتھ زیادہ بات کرتا ہے اس کا نمبر بھی سب سے اوپر ہوتا ہے، جس کے ساتھ انسان تو 4 دن بات نہ کرے وہ نیچے نیچے چلا جاتا ہے۔ یہی رب کا ذریعہ سمجھ لیں کہ جو انسان رب کو یاد کرتا رہے گا وہ رب کے اتنا ہی نزدیک ہوگا، جو رب کو یاد کرنا چھوڑ دے گا اتنا ہی نیچے نیچے ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ نے ایک ایسے فرشتوں کو پیدا کیا، جماعت کو فرشتوں کی پیدا کیا کہ جو قیامت والے دن جب رب ان کو اٹھائے گا حکم ہوگا کہ ختم ہو گیا ہم سب کچھ، اب اپنا اپنا حساب پیش کرو، تو وہ فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ ہم سے کما کو تیری عبادت نہیں ہو سکی، جس طرح تو نے اپنی عبادت کا حکم دیا تھا ہم سے وہ عبادت نہیں ہو سکی۔ آپ سوچیں کہ فرشتے گناہوں سے پاک ہیں، گناہوں کی ان کے اندر کوئی لذت ہی نہیں، ان کو رب نے جس کام کا حکم دیا انہوں نے وہی کام کرنا ہے۔ ہمارے اندر جو گناہ کا سرشت اور فطرت ہے اللہ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ بندہ گناہوں سے کتنا جلدی واپس پلٹتا ہے۔ فرمایا کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، گناہ کر لیکن مجھے تو یاد رکھنا، میرا ڈر تو تمہارے اندر موجود ہو، جب تو اس چیز سے بچ جائے گا ڈر جائے گا۔ فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو رب کے خوف سے تنہائی کے عالم میں گناہ کرنے کے اوپر قادر ہے، کوئی دنیا کا بندہ دیکھ نہیں رہا چوری کرنے لگا ہے ڈر گیا ہے رب کے خوف سے، کوئی دیکھنے والا نہیں شراب پینے والا ہے شراب کا گلاس پھینک دیا، کوئی دنیا کا دیکھنے والا بندہ نہیں ہے، لڑکی ہے اندھیرے کمرے کے اندر اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فرمایا کہ اس وقت تنہائی کے عالم میں جو رب کا خوف دل کے اندر رکھ کے اس گناہ سے رک گیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ آپ کے لیے ہے میرے لیے ہے، دنیا کا ہر عام انسان اس چیز کے اوپر اس کا یہ رب کا قانون لاگو ہونے والا ہے کہ جو رب کے خوف سے ڈر کے بچ جاتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے جنت المأویٰ کے اندر اللہ نے مقام و مرتبہ رکھا۔ اس لیے میرے بھائیوں کوشش کرے جھوٹ سے بچے، غیبت سے بچے، گناہوں سے بچے، جتنا ہو سکتا ہے بچے۔ سب سے پہلا ضروری کام نماز آپ اپنی زندگیوں کے اندر لازمی کر لیں، جو نہیں پڑھتے ہماری تو یہی کوشش ہے کہ وہ ساری نمازیں پڑھے، لیکن چونکہ گناہوں سے پلٹ کے جب نیکی کی طرف آتا ہے تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ چلو ایک پڑھنی شروع کر دیں، ایک پڑھے گا تو اللہ اس کو دوسری کی بھی توفیق دے دے گا، دوسری پڑھے گا تیسری کی بھی توفیق، اس طرح کرتے کرتے وہ رب کا بندہ بن جائے گا۔ اس لیے جو نہیں پڑھتے وہ کوشش کریں کہ نماز شروع کریں، جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی وہ کوشش کریں داڑھی رکھنی شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ جس وقت آپ کا حلیہ مسلمانوں والا بن جائے گا، اللہ آپ کا ظاہر جب ٹھیک کر دے گا تو باطن انشاءاللہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر